تھے، کچھ کیکڑا ملا، کچھ کچھوا ملا، کچھ مچھلی ایک آدھ پکڑا گئی، اور پوچھا گیا کہ موتی کر لگے، موتی سمندر میں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن موتی سمندر میں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس ببلادنا بمعمول بقراءۃ الفاتحہ، ہمارے شہر مدینے میں یہ عمل میں ہے ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ بتاؤ، امام مالک کو مدینے کا عمل زیادہ معلوم تھا کہ اس ابلیس کو معلوم تھا؟ مدینے والے پڑھ نہیں رہے ہیں، مکے والے پڑھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں ہمارے شہر مکہ میں ہم جانتے ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے جب پڑھا اور سن لیا تو سننے والے نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا۔ آپ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھا؟ معلوم ہوا کہ عام طریقے سے یہ بات معلوم تھی کہ سورہ فاتحہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اسی لیے ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اتنا بتایا کہ یہ سنت و حق۔ دیکھو بخاری تو خالی نقل کر رہا ہے سننا، لتعلموا انہ سنہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سنت ہے۔ امام نسائی نقل کر رہے ہیں کہ لتعلموا انہ سنت و حق، اس لیے پڑھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ بطور دعا کوئی پڑھ دیتا ہے نماز جنازہ میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہے۔ تو بطور دعا پڑھا نہ کہ بطور سورہ فاتحہ پڑھا۔ بطور دعا پڑھی سورہ فاتحہ نہ کہ بطور تلاوت قرآن پڑھا، تو اس سے کہاں اختلاف ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ، 13-14 آدمی کا نام تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی المدونۃ الکبریٰ میں دیا ہوا ہے، لسٹ بنا کر کہ اتنے لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نہیں پڑھتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں پڑھتے تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ سب کا نام اڑا دیا۔ 1,24,000 صحابہ میں ملے کون؟ تو ایک عبداللہ ابن عباس، ایک ملے تو وہ بھی اس شرط کے ساتھ نہیں ملے کہ ہم بطور دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ دیا انہوں نے، دوسروں نے دعا ہی پڑھنی ہے اور دعائیں پڑھیں، تو دونوں کے عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے استدلال بچند وجوہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورت پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب اور سورت پڑھنے کا ذکر کیا ہے تو تم اور سورت کو کیوں نہیں دلیل بناتے؟ ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو بھی اور سورت بھی اس میں ملا لی ہو تو کوئی اور سورت بھی ہوگی جو دعا کے طور پر جس میں جملے ہوں گے تو دعا ہی پڑھنی تھی۔ تو کیا خصوصیت تھی سورہ فاتحہ کی؟ سورہ فاتحہ میں دعا کے کلمات تھے اور سورت میں کلمات تھے، تو اور دعائیہ کلمات جو قرآن میں آئے تھے عبداللہ ابن عباس نے پڑھ دیا، اس لیے کہ نبی کا حکم تھا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا فیہ الدعاء، تو انہوں نے دیکھا کہ دعا ہی پڑھنی ہے تو قرآنی دعا پڑھ لیا جائے، تو قرآنی دعا پڑھا تب بھی تو دعا کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ تو جب ہوتا کہ جب دعا کے طور پر نہ پڑھتے۔ اور انہوں نے کہا کہ سنتن، تو سنت سے مراد یہاں سنت رسول اللہ نہیں ہے بلکہ سنتن کے بعد وحقن بھی ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے،
یہاں پر سنت سے سنت لغوی مراد ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور بلا شبہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ قرآنی دعا کوئی پڑھتے نماز جنازہ میں، جیسے سورہ فاتحہ دعا ہے، اور بھی قرآن میں کچھ دعائیں آئی ہیں دعا کرنے کا حکم ہے، تو قرآنی دعا بھی پڑھ سکتا ہے، حدیثی دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے قرآنی دعا پڑھ دیا تو یہ خلاف کہاں ہو گیا؟ خلاف تو جب ہوتا کہ دعا والی آیتیں نہ پڑھتا، بطور دعا نہ پڑھتا، بلکہ اس کو تلاوت قرآن کے طور پر پڑھتا۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ میں نے عرض کر دی، ہاں ایک چیز اور بھی ضروری اور اہم ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا یہاں سے تو میرے جانے کے بعد پھر مینڈک ٹرٹرانے لگے گا، کہے گا کہ سنت سے مراد یہاں پر سنت رسول اللہ ہے۔ صحابی جب سنت بولتا ہے تو وہ حدیث مرفوع ہو جاتی ہے، اس سے مراد نبی کی سنت ہوتی ہے۔ یہ بطور دعا نہیں پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی سورہ فاتحہ۔ تو آپ اس وقت پریشان مت ہوئیے گا، ایک آدھ خوراک دوا اپنے پاس رکھیے گا، دوا بھی ایسی جو کوفے میں تیار نہیں کی گئی ہے، میڈ ان احناف نہیں ہے۔ ان کی خدمت میں ادب سے زاد المعاد حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو حنبلی مسلک کے ہیں، جن کا ریال کھا کے یہ خیال ان کا خراب ہو رہا ہے، اور پیش کر دیجئے گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ثابت نہیں ہے، اور جس روایت میں ذکر آتا ہے وہ سند ثابت نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے۔ تو ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث لاؤ، تو تم بھی برائے مہربانی جب آنا تو صحیح لے کر آنا۔ معلوم ہوا کہ محدثین فرماتے ہیں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنے والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت اور صحیح نہیں ہے۔ جب نبی سے ثابت ہی نہیں ہے تو وہ سنت رسول اللہ کیسے بن جائے گی؟ حافظ ابن قیم سے پوچھ لو، انہی سے جا کے بھیڑ جاؤ، ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے چلو۔ یہ طاہر حسین کا فیصلہ نہیں ہے، اکابر محدثین نے جرح کی ہے اس حدیث پر، اور اس کی سند پر کلام کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس تواتر و کثرت کے ساتھ درود پاک کا پڑھنا نماز جنازہ میں اور دعاؤں کا پڑھنا نماز جنازہ میں آیا ہے، اس طرح کے معیاری سند کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں آیا ہے۔ اور جن روایتوں کو نقل کیا جاتا ہے نبی کی طرف منسوب کر کے، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو جب سند صحیح نہیں ہے تو ضعیف کو کیوں لائے؟ معلوم ہوا کہ جب وقت پڑتا ہے اور کہیں بھیک نہیں ملتی ہے تو امام ابو حنیفہ کی بھی مان لیتے ہیں کہ ضعیف تو ضعیف صحیح، چلو اب کہیں سے کام نہیں بن رہا ہے تو ضعیف ہی سے کام نکال لیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں اس تقریر کے تعلق سے عرض کی، ابھی کچھ باتیں اور ہیں۔ بہت خطرناک جملہ جس کی طرف ہمارے میں اگر کچھ طنز کر دوں تو بہت مرچیں لگ جاتی ہیں، لیکن سنو احناف کے اوپر کتنا غلیظ قسم کا حملہ کیا ہے کہ عورتوں کو ہاتھ سینے پر حنفی لوگ بندھواتے ہیں، اور مردوں کا ہاتھ ناف کے نیچے بندھواتے ہیں، اور حنفیوں کے پاس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، قیاس سے دلیل دیتے ہیں۔ حنفی لوگ قیاس سے دلیل دیتے ہیں کہ عورتوں کی شہوت سینے میں ہوتی ہے، تو شہوت کو دبانے کے لیے سینے پر ہاتھ بنواتے ہیں۔ تب اس کو الٹ کر ابلیس صاحب فرماتے ہیں کہ مردوں کی شہوت کہاں ہوتی ہے؟ ناک کے نیچے ہوتی ہے کہ اور اس کے بھی نیچے ہوتی ہے؟
تو حنفیوں کو چاہیے تھا کہ مردوں کی شہوت کو دبانے کے لیے وہیں پر ہاتھ رکھتی. اچھا حنفی لوگ تو نہیں رکھے، حنفی لوگ تو خالی عورتیں کی شہوت دبائے. اگر آپ کو مردوں کی بھی دبانا ہے تو آپ ہی پکڑ کے دبا دو. ارے بھائی کچھ بانٹ کر کے کام ہوتا ہے نا. کیسا لگا ہوگا؟ پوچھ لیجیے گا ان سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس حنفی نے لکھا ہے؟ کم سے کم حوالہ دے دیا ہوتا ہے کہ دیکھیے امام محمد نے لکھا ہے، امام ابو یوسف نے لکھا ہے، ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے. امام ابو حنیفہ نے اگر کہیں لکھا ہو کہ عورت کو سینے پر ہاتھ اس لیے باندھنا چاہیے کہ عورت کی شہوت اور خواہش سینے میں ہوتی. گالی تم کو دینا تھا تو کم سے کم کسی بنیاد پر دیتے، اس بنیاد کا کوئی پروف تو ہوتا، کوئی حوالہ تو ہوتا. لیکن افسوس صد افسوس، یہ بے پر کی بات اڑانے کے لیے بالکل فرضی اور من گڑھت بات کسی بہانے سے گالی دینا تھا تو اسٹیج پر کے کسی مولوی تک نے نہیں ٹوکا کہ اس طرح کی بے بنیاد بات کیوں بک رہا ہے. ایسی بات تو کسی حنفی نے لکھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ عام طریقے سے دستیاب ہے. حنفی کتابیں نایاب نہیں ہیں، کمیاب نہیں ہیں. دکھایا ہوتا کہ ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، شرح بقایا میں یہ لکھا ہوا ہے، قدوری اور نور الرضا میں یہ لکھا ہوا ہے، منیت المسلی میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ کی فلاح فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ اس لیے باندھے گی کہ اس کی خواہش ہوتی ہے سینے میں. یہ بات کسی حنفی نے لکھی نہیں ہے، یہ تو ابلیس کی تصنیف ہے. عورت کا ہاتھ سینے پر باندھنا اس لیے نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، لیکن حکم اس کی وجہ سے نہیں ہے. حکم خواہشات کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا ہے. یہ تو اس طبقے کا کام ہے جو حدیث نفس کی پیروی کرتا، وہ خواہشات کی بنیاد پر حکم دیتے ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ خواہشات کی پیروی نہیں کی جاتی ہے. ہم لوگ سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے ہیں، ان کا نام ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کی ان کو تعلیم سکھائی. تو حضور نے فرمایا یا وائل ابن حجر، اے وائل ابن حجر، جب تم نماز کی نیت باندھو تو تمہارے ہاتھ ہونا چاہیے کہاں؟ حذاء منکبیھا، حذاء منکبیہ، تمہارا ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھنا چاہیے. والمرأة ترفع ایدیھا حذاء ثدییھا. اور اے وائل ابن حجر، عورتوں کو بتا دینا کہ عورتیں اپنے ہاتھ اٹھائیں گی کہاں؟ سینوں کے برابر. تو عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، یہ نبی کا حکم ہے یا ہمارا ہے، تمہارا ہے؟ خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں. خواہش سینے میں ہے اس لیے. اب نبی سے پوچھو کہ اے پیغمبر، آپ نے عورتوں کے لیے کیوں حکم دیا؟ اور میرے بھائی، عورت اور مرد کی نماز میں تو کوئی فرق ہے نہیں. اور نبی کہتے ہیں نہیں، عورت ہاتھ اٹھائے تو سینے تک اور مرد ہاتھ اٹھائے تو کاندھوں تک. تو عورت کی نماز کا الگ طریقہ اور مرد کی نماز کا الگ طریقہ، یہ کون بتا رہے ہیں؟
امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں، وائل ابن حجر امام ابو حنیفہ پر ایمان لانے آئے ہیں، یہ تو حضور کے صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ دیکھو عورت کو حکم یہ دے رہا اور مرد کو حکم یہ دے رہا ہوں۔ تو عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ سینہ عورتوں کی فطرت ہے کہ اس کو پردے میں رکھنا اور اس کو چھپانا یہ زیادہ پسند بھی کرتی ہیں، اور یہ حیا سے بھی تعلق رکھتا ہے، یہ استر ہے۔ زیادہ سے زیادہ عورتیں سینے کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کرتی ہیں، تو ہاتھ یہاں رہے گا تو سینے چھپے رہیں گے، خواہش دبی رہے گی نہیں۔ استر، وہ استر کا ترجمہ پتہ نہیں الس سمجھا، کیا سمجھا؟ سینوں سے ہاتھ باندھنے کا تعلق اس لیے ہے کہ عورتوں کے لیے سینوں کے واسطے ساتر بنے گا، پردے کا ذریعہ بنے گا، اور مردوں اور عورتوں کی نماز ایک طرح کی ہے، تو عورتوں کو سینہ چھپانے کا حکم ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا سینہ چھپاوے۔ میں نے بتایا تھا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اوڑھنی اوڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے عورت کو اس دن اوڑھنی اڑایا تھا۔ آج اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں تم بھی سینہ پکڑو، سینے پر رکھو۔ تو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی سینے پر ہاتھ اسی لیے باندھتے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں احساس ستاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کون سے گروپ میں سے ہیں، اس میں سے ہیں کہ اس میں سے ہیں۔ بھائی وہ چھپا رہی ہے تو ہم کو بھی چھپانا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخنثوں کی ٹولی ہو، ان کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مرد کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر خواہش ہے، ان کو خواہش نظر آئے، حالانکہ یہ حکم اس لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ ناک کے نیچے۔ ان کو حدیث نہیں ملی اور بار بار چلا رہے ہیں صحیح حدیث ہونی چاہیے، صحیح حدیث۔ تو صحیح حدیث کاہے بول رہے بار بار؟ ان کو تو وہ تو رامائن گیتا والا مولوی ہے، اس کو حدیث کیا معلوم؟ وہ پیچھے والے جو بیٹھے تھے نا گرو لوگ، تو بیرون میں جتنا بھر دیا تھا اتنا نکل گیا۔ وہ لوگ سمجھائے تھے کہ ناک کے نیچے باندھنے والی حدیث ضعیف ہے، اس لیے صحیح کا بولنا، صحیح کا لفظ بولنا۔ لیکن اس علم سے یتیم مادرزاد یتیم کو پتہ نہیں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث سب ضعیف ہی نہیں ہے، صحیح سند سے بھی آئی ہے۔ صحیح سند سے جب مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نکال کر علامہ شوق نیموی رحمت اللہ علیہ نے دکھا دی، تب یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے والے نسخے میں نہیں ہے، ہمارے والے۔ ارے بابا تمہارے والے نسخے میں نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی غیر مقلد نے نقل کیا تو اس کو بہت برا لگا ہوگا، تحت السرہ وہ والی حدیثیں چھوڑ دیا۔ اب دیکھو نا ایسی کاروائی تو تم کرتے آ رہے ہو مدت سے، تعجب کی کیا بات ہے۔ مولانا حقانی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ لسٹ دے دی ہے، نشاندہی کر دی ہے، حدیث کی فلاں کتاب میں غیر مقلدین نے جب چھپوایا یہ روایت چھوڑ دیا، اس نسخے ہی سے غائب کر دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ مشکات میں، ترمذی میں وہ سارے مطبع اور نسخوں کی نشاندہی کر دیا ہے۔ علامہ شوق نیموی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں وہ قلمی نسخہ دستیاب کر کے
اور اس کے متعدد نسخے دستیاب کر کے دکھا دیا کہ دیکھیے اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں وائل ابن حجر کی روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ داہنا بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے ہوئے تھے تحت السرۃ، تب بھی یاد لو مانے نہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وضع الایدی تحت السرہ من السنہ، ہاتھ کا نماز کے اندر ناک کے نیچے باندھنا سنت میں سے ہے۔ تو اب چونکہ اس میں ایک راوی سند میں آ گیا ضعیف، تو کہنے لگے کہ یہ ہے تو لیکن ضعیف ہے، لیکن کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو اس لیے بار بار ابلیس صاحب اور پوری ٹولی ان کی دوہرا رہی تھی کہ صحیح حدیث اگر کوئی دکھا دے تو ہم تو اہل حدیث لوگ ہیں، 100 جان سے قربان ہے حدیث پر، ہم بھی مان لیں گے۔ اچھا بھیا تم بھی مان لو گے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹ معلوم، آس اس عام سے باہر ہو گیا۔ یہ تو اہمیت کی بنیاد پر اس کو الگ سے ذکر کیا، خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت کی بنیاد پر، نہ یہ کہ اس کو عموم سے نکالنے کے لیے۔ اللہ نے جب قرآن عظیم کہا تو قرآن عظیم میں سورہ فاتحہ بھی ہے، لیکن اس کا الگ سے ذکر اس لیے کیا کہ اس کی اہمیت زیادہ بتانا ہے۔ تو اس سے منطق یہ انہوں نے پیدا کیا کہ قرآن عظیم الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم سورہ فاتحہ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تب تو اس ابلیس کے نزدیک وہ مسلمان ہو جائے گا نا۔ سورہ فاتحہ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن پر جب ایمان لایا تو ہو گیا پورا قرآن۔ سورہ فاتحہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو اس پر ایمان لاوے چاہے مت لاوے۔ ایسے ہی ابلیس کم عقلوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ قرآن کو جب ترتیب دیا گیا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی کو نمبر اول میں رکھا تھا کہ یہ ابلیس لوگ کہیں کہہ نہ دیں کہ اس سے باہر ہے، تاکہ برق الٹتے ہی سب سے پہلی سورت ہے قرآن مقدس کی، یہ قرآن کا جز ہے، یہ زیادہ اہمیت کی حامل سورت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الگ سے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ قرآن ہی نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ سبحان اللہ اسٹیج پر بیٹھنے والے کسی مولوی نے بھی توجہ نہیں دیا کہ مولوی صاحب اس طرح کی بچکانہ حرکتیں اور جاہلانہ بکواس آپ نہ کیجیے، ورنہ اہل حدیث کی بڑی رسوائی اور بدنامی ہوگی۔ اہل حدیث کے نزدیک الحمد شریف قرآن نہیں ہے۔ بولو جو جس نے یہ اعلانیہ بولا کہ قرآن الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے، وہ قرآن سے الگ ہے۔ تو جب بیٹے قرآن سے الگ ہے تو قرآن میں کیوں اس کو رکھے ہوئے ہو؟ ایک صفحہ پھاڑ کے پھینک دو۔ جن کے علم کا یہ حال ہے، سوچئے یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام ابو حنیفہ، یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام شافعی کے، یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے۔ ایسے نااہلوں کو اہل حدیث لوگ ہاتھوں پر اٹھائے پھرتے، بڑے بڑے علامہ لوگ، کیا پوچھنا ہے؟ ارے کہیں بہتر تھا کہ یہ بیچارہ جو کر رہا تھا رامائن گیتا سنا رہا تھا، اس سے شاید کچھ 2-4-10 کو فائدہ بھی ہو جاتا۔ یہ قدر بود کرنے کے لیے ادھر رخ کیوں موڑ دیا اس کا؟ یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی، کیونکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا اور مجھ کو انہی کی تقریر کا محاسبہ کرنا ہے، کوئی اور زائد باتیں نہیں کرنی، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہم احناف کا موقف ہے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے۔ اور
یہی زیادہ مضبوط ہے دلائل کی روشنی میں، یہی زیادہ قرآن اور حدیث سے قریب تر ہے۔ حدیث و قرآن میں اس کے دلائل قوی اور مضبوط ہیں۔ اور یاد رکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی گہرائی سے حدیث کو سمجھا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو سمندر کی تہوں اور گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کی رسائی وہاں تک ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کی اوپری سطح سے گزر جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گہرائیوں میں اترنے والوں میں سب سے زیادہ ماہر اور فنکار اور سب سے زیادہ گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ روایتیں ہر طرح کی ہیں۔ کچھ روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے، کچھ روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز میں ترمیم ہوتی رہی ہے۔ نماز کے جو مسائل ہیں وہ جس طرح اس وقت ہیں شروع میں اس طرح نہیں تھے، اس میں ترمیمیں ہوتی رہی۔ پہلے تو نماز میں بات چیت بھی کر لینا جائز تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ آتے تھے، جماعت کھڑی رہتی تھی، پہلے سے نماز ہو رہی ہے، اب ہم لوگ آئے تو پتہ نہیں کہ کئے رکعت ہو گئی، نیت باندھنے کے وقت پوچھ لیتے تھے بغل والے سے، ارے کتنا ہوئی، کئے رکعت ہوئی۔ کنا نتکلم فی الصلاۃ عن زید بن ارقم قال کنا نتکلم۔ امام بخاری حدیث نکال رہے ہیں، امام مسلم حدیث لا رہے ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں بات چیت کر لیتے تھے۔ جب نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، جب یہ آیت نازل للہ قانتین تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو بات چیت سے منع کر دیا گیا۔ بات چیت سے اتنے ہی بولتے، ہو سکتا ہے کہ باتیں چیت سے منع کیا گیا ہو، مقتدی کو تلاوت سے نہ منع کیا گیا ہو، لیکن آگے کہتے ہو امرنا بالسکوت، اور ہم کو چپ رہنے کا حکم مل گیا۔ جو چپ رہے گا وہ تلاوت کرے گا۔ ارے تلاوت جو کرتا وہ چپ رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے بات چیت کی پہلے چھوٹ تھی، اسی طرح تلاوت کی بھی پہلے چھوٹ تھی۔ بات چیت بھی بند ہو گئی بعد میں، اور تلاوت بھی بند ہو گئی بعد میں۔ ہم انکار کہاں کرتے ہیں؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ مقتدی پڑھتے تھے، حدیث میں آیا کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے، حدیث میں یہ بھی آیا کہ بات چیت بھی چلتی تھی، تو سورہ فاتحہ بھی چلتی تھی، تو کون دقت کی بات ہے؟ لیکن جب بات چیت آگے بند ہو گئی تو سورہ فاتحہ بھی بند۔ یہ دیو بند نہیں، بند کس نے کیا؟ دیو بند نے، اللہ کے نبی نے بند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کیا۔ اگر کچھ بھی پڑھا ہوتا، درسیات بھی پڑھا ہوتا، تو تفسیر جلالین ہی میں لکھا ہوا ہے قوموا للہ قانتین، اے تائین او ساکتین۔ قانتین کی دو تفسیر کی گئی ہے، ساکتین بھی، قوموا للہ ساکتین۔ قوموا جماعت والوں کو حکم ہو رہا ہے، انفرادی حکم نہیں ہے، جماعت میں حکم یہ ہے ساکتین، چپ کھڑے رہو، قیام کی حالت میں سکوت۔ قیام کی حالت میں سکوت حنفی کرتا ہے کہ غیر مقلد؟ بولو ایمانداری سے، تم تو بدر بدر فسر فسر کرتے رہتے، الحمد شریف پڑھ رہے ہو تو چپ ہو، تب قانتین پر تمہارا عمل نہیں ہو رہا ہے، قرآن پر عمل ہمارا ہو رہا ہے۔ حافظ جلال الدین رحمت اللہ علیہ
تفسیر میں بھی لکھ رہے ہیں یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ ان زید ابن ارقم، زید ابن ارقم سے روایت ہے امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، متفق علیہ. بخاری مسلم کے اندر اس کی تفسیر آ چکی ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم کو منع کر دیا گیا کلام سے بھی، اور ہم کو حکم دے دیا گیا کاہے کا؟ سکوت کا. ہمارے خلاف کہاں وہ حدیث ہے جب ہم یہ کہتے کہ کبھی سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے؟ ہم نے تم دکھاتے کہ دیکھو پڑھتے تھے. ارے تم دکھائے کہ پڑھتے تھے تو ہم بھی کہتے ہاں پڑھتے تھے، لیکن لاسٹ معاملہ کیا قرار پایا؟ فائنل جب نماز کی شکل ہوئی تو وہ فائنل صورت کیا تھی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بحمد اللہ اس مسئلے میں بہت مضبوط، سنت قولی اور سنت عملی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جماعت کی نماز کب پڑھی ہے؟ جماعت کی وہ نماز کہ اس کے بعد پھر نبی نے جماعت سے نماز نہ پڑھی. حیات میں حضور کی آخری جماعت کی نماز کون سی ہے؟ مرض الوفات کی ہے. حضور نے آخری دنوں میں جب بیماری شدت پکڑ گئی اور آپ مسجد میں آنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہا دو لوگوں کو نماز پڑھاوے. صدیق اکبر کو امام بنا دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مرض میں افاقہ محسوس ہوا، طبیعت کچھ بحال سی ہوئی اور ادھر جماعت شروع ہو گئی تھی. حضور نے دو صحابی کو بلا کر، یا جو پہلے سے وہاں تیمارداری میں موجود تھے، ان کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے آئے اور صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. نماز شروع ہو چکی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور صدیق اکبر کے بائیں طرف آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو ادب کی وجہ سے صدیق اکبر نے چاہا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، اب صف میں چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ پر جہاں ہو وہیں رہو. اور صدیق اکبر کے بائیں حضور بیٹھ گئے. تو داہنے والا کون ہوتا ہے؟ امام. اور امام کی طرف ایک مقتدی ساتھ میں کھڑا ہو تو کدھر رہے گا؟ امام کے بائیں کے دائیں؟ دائیں. تو صدیق اکبر کے بائیں تو حضور بیٹھ گئے، تو حضور کے داہنے کون ہوئے؟ صدیق اکبر. اب صدیق اکبر ہو گئے مقتدی حضور کے، اور پہلے سے کیا تھے؟ سب کے امام. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت نہیں کی، بلکہ اب امام حضور بیٹھ گئے. تو جس وقت حضور تشریف لائے تھے قیام کی حالت تھی کہ قعود کی حالت تھی کہ قعدے کی حالت تھی؟ جماعت کھڑی ہوئی تھی نا بھی، تو صدیق اکبر اور سارے مقتدی قیام کی حالت میں تھے نا. تو قیام کی حالت میں جب نماز اسٹارٹ ہوتی ہے کیا پڑھی جاتی ہے؟ بولو تو. ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہو. جماعت جب کھڑی ہے اور شروع ہو رہی ہے نماز، قیام کی حالت ہے، تو امام کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا نا. سورہ فاتحہ صدیق اکبر پڑھ رہے تھے اور اب آ گئے حضور. تو قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث
بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے تھے وہاں رک گئے، ابو بکر نے چھوڑ دیا پڑھنا، اب اس کے آگے کون پڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نے امام ہو گئے، اور صدیق اکبر کیا ہو گئے؟ حضور کے مقتدی اور مکبر پیچھے والوں کے لیے، تو پیچھے والوں کے لیے صدیق اکبر امام، اور صدیق اکبر کے امام کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تک حضور نہیں آئے تھے تو امام کون تھے؟ صدیق اکبر۔ اب جب حضور تشریف لائے اور نماز میں شریک ہو گئے تو ابو بکر کی حیثیت اب امام کی نہیں رہی بلکہ حضور کے مقتدی ہو گئے وہ۔ تو صدیق اکبر قیام کی حالت میں تھے، اب رسول اللہ تشریف لائے، اور حدیث میں آ رہا ہے، راوی بتا رہے ہیں، جماعت میں جو شریک ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے تھے اس سے شروع کیا، اس کے بعد سے اب شروع کیا پڑھنا قرآن کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر اگر سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے تو حضور نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آگے سے پڑھا قرآن۔ اب بتاؤ، حضور امام ہیں، اب جب حضور شریک ہوئے نماز میں تو امام کی حیثیت ہوئی نا، بلا سورہ فاتحہ آخری جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ایمانداری سے بتاؤ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، ذرا ہمت کر کے بولو، عملوں والے اس ابلیس سے پوچھ کر بولو، نبی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کی نماز اس حالت میں سورہ فاتحہ کے بغیر ہو گئی، لما سقطت الفاتحہ فی ہذہ الحالہ، جب اس حالت میں کہ نبی امام ہیں اس حالت میں امام کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو گئی، ففی المأموم اولا، تو سورہ فاتحہ مقتدی سے کیوں نہیں ساقط ہوگی؟ عقل کے اندھو، آخری عمل کو لیا جاتا ہے، پہلے کے عمل کو نہیں لیا جاتا ہے۔ اگر وہ حدیث بھی ہے اور صحیح بھی ہے تو اللہ کے حبیب کا یہ آخری عمل ہے، اس کے بعد جماعت کی نماز نبی نے پڑھی نہیں ہے، آخری جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر سورہ فاتحہ۔ بتاؤ، حضور اگر امام ہیں تب تو بدرجہ اولا امام کی نماز بلا سورہ فاتحہ کی ہو گئی تو مقتدی کی کون مائی کا لال روک دے گا؟ نہیں ہوگی۔ اور اگر نبی کو تم مقتدی ہی مان لو تب بھی کم سے کم یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا آخری عمل اور نماز جماعت کی فائنل صورت یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز۔ اتنا صریح حکم موجود ہے اور اس کے بعد بھی نظر نہیں آیا۔ نظر کیا آیا؟ کباڑیا دکان، شاید میرے مطلب والا پرزہ مل جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، تمام سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ جملہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، ابو بکر جتنا پڑھ چکے تھے اس کے بعد سے حضور نے شروع کیا۔ یہ امام بخاری نہیں نقل کر رہے ہیں، یہ امام مسلم نقل نہیں کر رہے ہیں، لیکن امام ابن ماجہ اس کو نقل کر رہے ہیں، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا محدث عظیم حافظ الدنیا الحمدللہ کہ وہ حنفی بھی نہیں ہے کہ یہ الزام لگا دو کہ اپنے امام کے سپورٹ میں نہیں، وہ شافعی ہیں، وہ قرأت خلف الامام کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی کھلی حقیقت کا کیسے انکار کریں؟ فتح الباری اٹھا کر دیکھ لو، کہتے ہیں اسنادہ حسن۔ ابن ماجہ اور طحاوی
صحابی کی یہ حدیث جس میں اللہ کے حبیب کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے پڑھا جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے، اس لفظ کے ساتھ اس کی سند حدیث کی حسن ہے۔ حسن کا مطلب قابل استدلال ہے، اس کو مسائل میں حجت بنایا جا سکتا ہے، احکام میں بالاتفاق سارے محدثین کے نزدیک یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے۔ تو الحمدللہ صحیح حدیث، صحیح بمعنی مضبوط، حسن یہ صحیح سے نیچے کا درجہ ہے محدثین کے اصطلاح میں، لیکن قوی الاسناد ہے، قابل احتجاج ہے۔ بتاؤ یہ تو موجود ہے، تو تم تو بہت بار بار اعلان کر رہے تھے اگر ایسی حدیث مل جائے تو ہم بھی عمل کریں گے، تو کب سے کرو گے بتاؤ نا؟ وہ بھی دن آئے، لیکن ہم جانتے ہیں ہٹ دھرموں تم کو لاکھ صحیح حدیث دے دی جائے لیکن تمہارے خواہش نفس اور حدیث نفس کے خلاف ہے تو تم کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ تو کم سے کم ہمت کر کے اتنا ہی کہہ دو کہ نبی کی آخری جماعت کی نماز صحیح نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حنفی طریقے کے مطابق بلا سورہ فاتحہ کے پڑھ دیا تھا نبی نے، اور نہ تو کم از کم یہ دکھا دو کہ نبی نے بعد میں اس نماز کو دہرا لیا تھا، لوٹا لیا تھا، نماز فاسد ہو گئی تھی، بلا سورہ فاتحہ کی ہوئی نہیں تھی، تو کمرے میں جا کے دوبارہ پڑھ لیا ہوگا۔ اور امام صاحب کی جب نہیں ہوئی تو مقتدیوں کو کیوں نہیں بتا دیا؟ کوئی کروٹ چین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے کہ جس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں پایا شاید کوئی اور پائے، ایسا کروڑوں میں ایک بار ہو سکتا ہے حدیث اور امام ابو حنیفہ کے علم میں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں بہت وسیع تھا، بہت وسیع تھا۔ ہاں فرق یہ تھا کہ اور لوگ اوپر سے گزرتے تھے تو اوپر سے گزرتے تھے تو بلبلے کو دیکھا اور بہت ہاتھ مارا تو ایک کچھوا پکڑ لیا اور کچھ اور مینڈک انڈک ہاتھ میں آ گیا اور بہت زور لگایا تو ایک آٹھ مچھلی اچھلی پڑ گئی ہاتھ میں، لیکن کہا جاتا ہے کہ موتی بھی اس میں تھا نا، ہم تو بہت گھومے سمندر میں، موتی کہاں ہے اس میں؟ تو موتی بیٹے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، موتی کے لیے جو اہلیت چاہیے، جن خطرات سے گزرنے کی صلاحیت چاہیے وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں، تم کہاں سے پاؤ گے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل حدیث کی تمام کتابوں میں بکھرے ہوئے، ایسا نہیں کہ بخاری میں نہیں، بخاری میں بھی۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی تھی اور حضرت ابو بکر مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہوئے تو صف تک پہنچتے پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ حضور رکوع میں گئے تو سارے صحابہ جتنے مقتدی تھے سب رکوع میں چلے گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم سب میں جا کر نیت باندھیں گے جب تک تو حضور رکوع سے سر اٹھا دیں گے، اور رکوع سے سر اٹھا لیا حضور نے اور اب نماز میں ہم شریک ہوں گے تو رکعت تو نہیں مل پائے گی۔ تو صف میں پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، جہاں مسجد میں پہنچے تھے وہی نیت باندھ لی اور نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں چلے گئے اور کھسکتے ہوئے رکوع میں چست میں پہنچ گئے تو امام کے ساتھ رکوع پا لیا۔ اب رکوع سے اٹھے، قوما کے بعد پھر سجدہ، تو رکوع میں تو الحمد شریف پڑھیں گے نا، بولو نا۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے، سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ رکوع سجدے میں قرآن پڑھنا حرام ہے، منع ہے۔
تو رکوع میں تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، رکوع کے بعد اٹھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر ٹائم ملا وہ بھی نہیں، پھر سجدے میں گئے تو وہاں بھی نہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا نا کہ کم سے کم وہ رکعت تو دہرا لیتے، کیونکہ اس رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی نہیں۔ جب حضور نے سلام پھیر دیا، ساتھ ساتھ انہوں نے بھی سلام پھیر دیا، تو یہ تو کھسک کے رکوع ہی کی حالت میں نہ صف میں داخل ہوئے تھے، تب بغل والے کو تو نظر آ رہا تھا کہ یہ آ رہا ہے پیچھے سے جھکا ہوا۔ نماز جب ختم ہو گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب دیکھیے، جب آپ رکوع میں گئے تھے تب یہ مسجد میں آئے تھے اور یہ صف میں نہیں پہنچ پائے کہ وہیں نیت کر کے رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں کھسک کر آ گئے تھے صف میں۔ اس طرح سے انہوں نے رکعت پکڑ لیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا بلا سورہ فاتحہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کی رکعت نہیں ہوئی، جاؤ رکعت دہراؤ یا نماز دہراؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث والے نہیں تھے نا، اہل حدیث، حضور نے کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا، یا اللہ تیرا اور شوق بڑھائے، نماز کا اتنا شوق کہ صف میں پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا، پیچھے ہی نیت باندھ لی۔ تو حضور کو بجائے اس کے کہ کہنا چاہیے تھا کہ جا تیری نماز چوپٹ ہو گئی، جا تو حنفی کیسے ہو گیا، بلا سورہ فاتحہ نماز کیسے پڑھی؟ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی بلا سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی۔ نبی کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ فتویٰ معلوم ہوا تو کس کو؟ ان کو معلوم، اور سورہ فاتحہ والے کے پاس دلیلیں نہیں ہیں۔ دیکھو نا بخاری شریف پہلی جلد اٹھا کر باب من رکع دون الصف، یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف جلد اول باب من رکع دون الصف، صف کے پہلے ہی کوئی رکوع میں چلا جائے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں یاد رکھو، جب طاہر حسین چلا جائے گا تب مینڈک پھر ٹرٹرانے لگے گا، ٹرٹرانے لگیں گے، لوگ کہیں گے کہ صاحب ان کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ کیا تم کو بھی موقع نہیں ملتا ہے؟ یہ جو صحابی آئے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے تو بلا سورہ فاتحہ ان کی نماز اس لیے ہو گئی کہ ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ تم آتے ہو تو امام رکوع میں تو نہیں ہوتا، تم آتے ہو تو امام تو قرات کر رہا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں ہو، تم کو تو موقع ملا، اس کو موقع نہیں ملا، یہ تو معذور ہے۔ معذور پر کیسے غیر معذور کو قیاس کیا؟ ابلیس صاحب کے استاد صاحب پھر ٹرٹرانے لگیں گے، تو ایک خوراک دوا ان کو کھلا دینا۔ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو اگر معذور بھی ترک کر دیتا ہے تو فرض ثابت نہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر کوئی آدمی آیا ایسے وقت میں کہ رکوع بھی امام کر چکا تھا، یا ایسے وقت میں آیا کہ ایک سجدہ امام کر چکا تھا، ایک کے بچا ہوا تھا، تو ایک ہی سجدے میں شریک ہو جائے گا تو وہ رکعت ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس کو تو ایک سجدے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے نہ کرنے پر عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وقت تنگ ہے یا وقت میں وسعت ہے، اگر اس کو وسعت ہوتی اور ایک سجدہ چھوڑ دیتا نماز ہو جاتی، نہیں ہوتی، اور وقت ہی نہیں ملا اور اس لیے چھوڑ دیا تو ہو جائے گی؟ نہیں ہو۔ آیا ایسے ٹائم میں کہ ایک کے سجدہ ملا امام کے ساتھ، ایک سجدہ مل بھی نہیں کیا، تو یہ تو معذور ہے بیچارہ نا، اس کو ٹائم میں نہیں ملا ایک سجدے کا، تو اس کو بول دو کہ ہو گئی نماز۔ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی اگر فرض ہوتی اس طرح جس طرح رکوع فرض ہے،
سورہ فاتحہ اگر فرض ہوتی جس طرح سجدہ فرض ہے تو سجدہ چھوڑ دینے سے عذر کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، تو اس عذر کی وجہ سے سورہ فاتحہ چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ یہ اس درجے کا فرض ہے ہی نہیں۔ یہ بے وقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں۔ جو تم فرض مانتے ہو یہ اس طرح کا فرض نہیں ہے، سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا حنفیوں کا۔ ارے بابا، مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں پڑھنے کی دو قسم ہیں، ایک ہے حقیقتاً پڑھنا اور ایک ہے حکماً پڑھنا۔ ایک ہے حقیقتاً پڑھنا اور ایک ہے حکماً پڑھنا۔ اب کوئی کہے صاحب ہم تو یہ دو قسم نہیں مانیں گے، یہ دو قسم آپ کی ہم نہیں مانیں گے، تو ٹھیک ہے بھائی، مت مانو، مت مانو۔ کہ کتنے دن نہیں مانو گے؟ 11 مہینے نہیں مانو گے، 12ویں مہینے میں تو مان لو گے۔ ارے رمضان کا جب آئے گا مہینہ تو اس مہینے میں تو ماننا پڑے گا، کیونکہ تراویح کی نماز تم بھی پڑھتے ہو، تراویح کی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم 8 پڑھتے ہو، ہم 20 پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہو تم بھی۔ اور قرآن ایک ختم تم بھی پڑھتے ہو، 8 ہی رکعت میں صحیح لیکن ایک ختم قرآن پڑھتے ہو۔ تو بتاؤ، پورا قرآن تمہارا حافظ پڑھ رہا ہے تو پورا قرآن تراویح میں ایک ختم صرف امام کا ہوتا ہے کہ مقتدی کا بھی ہوتا ہے؟ ارے جو امام ہے 8 رکعت تراویح کا، صرف اسی کا ختم قرآن ہوا نا، تمہارا تو نہیں نا ہوا؟ ہوا نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب کہ غیر مقلدوں میں سارے مقتدی ختم قرآن رمضان میں نہیں کرتے، صرف امام کرتا ہے۔ تب کیسے کہتے ہیں کہ آج چلو ہمارے یہاں قرآن ختم ہے، آج میرا تراویح ختم ہوگا؟ تیرا کیسے ختم ہوگا؟ تو امام کا ہوگا۔ تو بقل الداس پڑھیے نہیں رہا تھا، تو کہے گا کہ نہیں امام پڑھ رہا تھا نا تو ہمارا بھی ہوا۔ 313 سورت امام پڑھتا ہے تو مقتدی کی ہو جاتی ہے، تو یہی سے ایک سورت نے کون قصور کیا ہے کہ اس کو تم سزا دے رہے ہو؟ بے ایمانو، 313 میں نائب ہو جاتا ہے امام مقتدی کا، تو ایک سورت میں کیوں نہیں ہوگا؟ وہی قرآن کا یہ بھی حصہ ہے، 313 جس کا حصہ ہے، تو 313 میں مقتدی کی حکمن تلاوت ہو جاتی ہے امام کی تلاوت سے۔ امام ابو حنیفہ بھی وہی کہتے ہیں کہ کاہے کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، آخر تو ایک دن تم بھی مانو گے، رمضان میں تو ماننا ہی پڑے گا بیٹا تم کو بھی، کہ تلاوت حکمن بھی ہو جاتی ہے۔ جب امام تلاوت کر رہا ہے، امام پورا قرآن ختم کر رہا ہے، تو مقتدی کا بھی ایک ختم قرآن مانا گیا، تم نے بھی مانا۔ اگر نہیں مانا تو کہو مقتدیوں نے ختم قرآن کی سنت نہیں آتی، یہ سب مخالف سنت کے رہ گئے، لیکن تم بھی کہتے ہاں ان کی بھی ہو گئی، تو 313 میں نائب بن جاتا ہے امام۔ ایک میں کیا قصور ہے، جبکہ ایک کے لیے خصوصیت سے الگ سے نبی کا حکم موجود ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے موجود تو مقتدی کی تلاوت امام کی تلاوت ہو گئی، امام کی تلاوت مقتدی کی طرف سے ہوئی۔ تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے، لا صلاۃ میں یہ کہاں ہے کہ تلاوت جب بھی ہونی چاہیے تو حقیقتاً ہونی چاہیے، حکمن بھی آتا ہے روایت کے اندر، لا جمعۃ لمن لا خطبۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں جس کا خطبہ نہیں۔ خطبہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ نہیں ہے؟ تو جتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان سب کا جمعہ بلا خطبے کے ہو جاتا ہے، ہر جمعہ پڑھنے والا خطبہ پڑھتا ہے؟ بولو غیر مقلدو، تم بولو ہمت کر کے، ہر نمازی جو جمعہ پڑھنے آیا سب خطبہ پڑھتا ہے؟
تو خطبہ تو شرط ہے، آیا کہ من لا جمعۃ لمن لا خطبۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں جس کا خطبہ نہیں. تو خطبہ خالی خطیب نے پڑھا تو سب کی طرف سے خطبہ ہو گیا، خطبہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، اور سورہ فاتحہ سب کی طرف سے نہیں ہوگی. جیسے یہاں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ویسے وہاں آتا ہے لا جمعۃ لمن لا خطبۃ لہ، اس کی نماز جمعہ نہیں جس کا خطبہ نہیں. جیسے خطبے کے اندر سب کا خطبہ ہو جاتا ہے خطیب کے پڑھ دینے سے، اسی طریقے سے امام کے پڑھ دینے سے سب کا ہو گیا. سمجھ میں آتا ہے؟ اب دیکھو یار نے کیا گل کھلایا، یہاں سے اٹھا کر لے گیا کہاں؟ کہ جب حضور نے فرمایا کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں، کوئی نماز، تب دیکھو یہ نماز کو کہاں لے گیا؟ قبرستان. جنازہ، جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے. اب بلا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں، کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. تو جنازے کی نماز بھی بلا سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی. کتنے دور کی گوٹی لایا، اور اس کے بعد لایا بھی دلیل میں کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی جنازے کی نماز میں. اب ان سے پوچھئے کہ عبداللہ ابن عباس کس پیغمبر کا نام ہے؟ نبیوں میں سے ایک نبی کا نام عبداللہ ابن عباس بھی ہے. یہ تو صحابی ہے نا، اور صحابی کا عمل تمہارے نزدیک حجت بنتا نہیں ہے. تم تو کہتے ہو صحابی کا عمل ہم حجت نہیں مانتے، ہم تو صرف معصوم کے پیچھے چلتے ہیں. ماشاءاللہ. اور وقت پڑتا ہے تو کیلکولیٹر کے پیچھے بھی چلنے لگتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کو لے آئے، ارے لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو حضور نے فلانے کی نماز جنازہ پڑھائی. حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی کبھی کہ نہیں پڑھائی تھی؟ حضور کے زمانے میں کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا. حضور کے زمانے میں کسی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی. لائے بھی بہادر تو کس کو لائے؟ عبداللہ ابن عباس کو. اور اس کو خبر نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا عمل جس طرح امام بخاری نے نقل کر دیا ہے، سارے محدثین اس سے متفق نہیں ہیں. بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے. وہی عبداللہ ابن عباس کی روایت دیکھ لیتے نسائی شریف اٹھا کر کے تو آتا کہ قرأ بفاتحۃ الکتاب وسورہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس نماز جنازہ میں الحمد شریف بھی پڑھی تھی اور ایک سورت بھی پڑھی تھی. تو سورت کو کہاں بھیج دیا؟ سورت نسائی شریف اٹھا کر دیکھو، امام بخاری نے تو صرف اتنا ہی نقل کیا کہ قرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنازے کی نماز جو پڑھائی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور امام نسائی کہتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، قرأ بفاتحۃ الکتاب وسورہ، ایک سورت بھی پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی پڑھی. تم نے سورت اڑا دیا تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم نے فاتحہ اڑا دیا تو کیسے فرق پڑ گیا؟ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ خود بھی اضطراب رکھتی ہے. کیا پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے؟ اس پر متفق نہیں ہے محدثین، سارے راوی اس پر متفق نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی یا بطور دعا پڑھی تھی. سورہ فاتحہ جہاں قرآن کا ایک حصہ ہے وہاں دعائیہ کلمات میں بھی تو مشتمل ہے. ارے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے؟ نہیں ہے. تو دعا بھی ہے نا. تو سورہ فاتحہ بطور دعا پڑھی تھی
یا بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی، اس میں یہ بھی تصریح نہیں ہے۔ جب دعائیں پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ میں، تو قرآن میں آئی ہوئی کوئی دعا اگر پڑھ دے تو کیا قباحت کی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھی، کیونکہ نماز جنازہ میں دعا ہی کا حکم ہی ہے پڑھنے کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی مردے پر نماز پڑھو تو اس میں خالص دعا، یہ کون بتا رہا ہے؟ جنازے کی نماز خالص دعا ہے، یہ کون؟ امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں، یہ حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فیہ الدعاء، جب تم کسی مردے پر نماز پڑھو تو اس میں خالص دعا پڑھو۔ اب یہ بتانے کے لیے کہ نماز جنازہ دعا نہیں ہے، نماز ہے، اور جب نماز ہے تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ادھر سے پیترا بنانے کے لیے۔ عقل کے اندھو، نماز اگر ہو جنازے کی نماز اور اس میں دعا کی حیثیت نہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز کی حیثیت نہیں ہے، نماز کی بھی حیثیت ہے، لیکن اس کی روح دعا بھی ہے، اس کی حیثیت دعا کی بھی ہے، اس کی حیثیت نماز کی بھی ہے، بعض حیثیت سے نماز اور بعض حیثیت سے دعا، کیونکہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ نماز کی اصل روح ہے رکوع اور سجود۔ حضور نے فرمایا لا صلاۃ بلا رکوع، وہ نماز کیسی جس میں رکوع نہیں؟ نماز بنتی ہے رکوع اور سجدے سے۔ اگر من کل الوجوہ نماز جنازہ نماز ہے اور اس میں دعا کی حیثیت غالب نہیں ہے، تو جیسے تم بتائے کہ قبلہ کی طرف رخ ہوتا ہے کہ نہیں جنازہ پڑھنے کے ٹائم؟ ہاں بھائی ہوتا ہے۔ پاک صاف ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی شرط ہے۔ اچھا، ایک امام ہوتا ہے، باقی لوگ پیچھے مقتدی ہوتے ہیں نہیں؟ ہاں، سلام پھیرتے ہیں کہ نہیں نماز کی طرح؟ ہاں، تب مولوی صاحب یہ بھی بتلا دو کئے رکعت ہوئی؟ جنازہ کئے رکعت پڑھتے ہو؟ ارے بولو بھی تو، نماز کیسی ہے کہ رکعتیں نہیں بن رہی ہے؟ ظہر پڑھا آپ نے 4 رکعت فرض، مغرب پڑھا 3 رکعت بنی، عصر پڑھا 4 بنی، عشاء پڑھا 4 بنی، سنت پڑھا تو بھی رکعت بنی، جنازہ پڑھا تو رکعت کتنی بنی؟ پوچھو ابلیس صاحب سے۔ پڑھی تو نماز جنازہ، لیکن یہ تو بتائیے کہ پڑھ کر جب فارغ ہوئے سلام پھیرا نماز سے تو بنی کیا رکعت؟ رکعت ہے یہ نہیں ہے۔ لیجئے لڈو ہے لیکن دبایا تو پھسوس ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں ہاتھ میں۔ جب رکوع نہیں، جب سجدہ نہیں، تو نماز کی اس میں اصلیت نہیں، شکل ہے نماز، شکل نماز کی ہے۔ اس لیے کچھ نماز کی شرائط اور نماز کی علامتیں بھی اس کے اندر ہیں، لیکن جو نماز کی اصل روح ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تو رکوع اور سجدہ ہے، اور رکوع سجدہ اس میں ہے ہی نہیں تو رکعت۔ اس لیے نماز جو ہوتی ہے وہ رکعت بنتی ہے، اور جنازے میں رکعت اگر بنتی ہو تو ابلیس صاحب بنا دیں، نہیں بنتی۔ اور اگر کسی کا انتقال نہ ہو، تم فرض نماز پڑھتے ہو تو کسی کے انتقال میں کے انتظار میں رہتے ہو کیا؟ نماز میں کسی مردے کا انتظار آتا ہے کیا؟ اور کوئی مردہ ہی نہ ہو تو جنازہ ہوگی؟ بولیے، تو نماز کسی مردے کے اوپر موقوف نہیں ہوتی۔ یہ کیسی نماز ہے کہ مردے پر موقوف ہے؟ اس لیے موقوف ہے کہ یہ نماز کا ہے تو مردے کے لیے دعا ہے، جب مردہ ہی نہیں تو دعا کس کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ اندر سے
اصل اس کی دعا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فیہ الدعاء، جب تم نماز پڑھو کسی مردے کی تو اس میں خالص دعا، اس میں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف دعا ہی دعا ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا آسمان پر چڑھتی نہیں، قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں دعا کرنا ہے تو درود، تو آپ کو شکل نماز کی نظر آئی اور روح نظر نہیں آئی تو سمجھ میں آیا کہ یہ سمندر کے اوپر سے گزر رہے تھے، کچھ کیکڑا ملا، کچھ کچھوا ملا، کچھ مچھلی ایک آدھ پکڑا گئی، اور پوچھا گیا کہ موتی کرنے لگے، موتی